أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم. آپ لوگ پیچھے پیچھے ضرور پڑھ رہے ہیں. شوق کے ساتھ محمد وعلى آل درود شریف بھی ایک عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے، درود پڑھنا بھی عبادت ہے. اس بات میں دو ہونٹ ہیں، دو فرشتے مقرر ہیں، اور ایک فرشتہ خصوصی طور پہ ہر مومن بندے کے ساتھ ہے. وہ اللہ جل جلالہ نے درود کے لیے مقرر کیا. اب جب بندہ درود سے پڑھتا ہے، وہ دو فرشتے ہوں والے کو درود دے کے، تو جو ایک فرشتہ مستقل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں وہ درود شریف لے جا کے عرض کرتے ہیں کہ محبوب کبریا فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود و سلام کیا. اگر ہم دن میں 500 مرتبہ درود پڑھیں گے تو کتنی مرتبہ ہمارا نام پیش ہوگا؟ 500 مرتبہ. 1000 مرتبہ پڑھیں گے 1000 مرتبہ. اچھا، اللہ جل جلالہ عبادات سے بات ہے. اللہ ایک ذات ہے، اللہ ذات واجب الوجود جو مستثنی جميع الصفات الکمالیہ. ہماری درس نظامی کی کتاب ہے، منطقیونوں نے تعریف کی کہ اللہ ایک ذات ہے جو اللہ کا وجود واجب ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ کون ہے؟ یہ مستثنی جميع الصفات الکمالیہ کہ اللہ جل جلالہ کے اندر تمام کمال والے صفات جمع ہیں. کمال والے صفات کیسے؟ ایسے بغیر ستونوں کے آسمان کون بنا سکتا ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی بنانے والا نہیں. ایسے خوبصورت انسان پیدا کیا. آج ہمارے دنیا بھر کے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنائی لیکن انسان کو نہ بنا سکے. اور اللہ جل جلالہ نے جانوروں کو بنایا. کون پیدا کر سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسے کوئی رب کوئی ذات نہیں پیدا ہے. وہ سمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو اس لیے اللہ جل جلالہ اعمال سے پاک وہ رب ہے، اس کی بندگی کی جاتی ہے. لیکن درود شریف کے اندر قرآن کے اندر کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے حضور کے لیے دعائیں مغفرت یا رفع درجات کی دعا کرتے ہیں. ایک ایمان والو آپ بھی درود و سلام پڑھو اور سب ساتھ شوق کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. آج ہمارا یہ جس دور میں ہے یہ پریشانی کا زمانہ ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ہے. لیکن اب پریشانی کا حل کوئی اس میں دیکھ رہا ہے کہ بھائی زیادہ مال ملے گا تو پریشانی حل ہوگی. کوئی اس میں دیکھ رہا ہے کہ بھائی زیادہ گاڑیاں ملیں گی تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی. کوئی اس چکر میں کہ بھائی 5 گھر ہیں چٹا ملے گا تو پریشانی ہماری ختم ہو جائے گی. اب اللہ جل جلالہ نے بھی فرمایا، اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا یہ ہماری پریشانیاں مال آنے سے ختم نہیں ہوگی. ورنہ ہم لوگ مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ڈیلی ہمارے پاس مالدار بھی آ رہے، غریب بھی آ رہے، اور اچھے ڈگریوں والے بھی آ رہے. لیکن ہر دوسرا تیسرا بندہ جو کروڑوں والے ہیں وہ کروڑوں میں پریشان ہے، لاکھوں والے لاکھوں میں پریشان ہے. اب پریشانی کا حل ہم پتہ نہیں کوئی کہاں دیکھ رہا ہے کوئی کہاں دیکھ رہا ہے.
لیکن اللہ جل جلالہ نے پریشانی کا حل سارا قرآن کے اندر ہے کہ ہماری پریشانی ختم ہوگی جب ہم قرآن سے جڑیں گے۔ پچھلے دنوں ہم اپنے حضرت کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولانا اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ تب ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ قرآن نے کیا فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے فرمایا میرے بندو تم مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ لیکن ہمیں شک شبہ رہتا ہے آیا ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو راجہ شیخ نے لکھا بھائی بندے جب دعا مانگتے ہیں یا تو ایک بندے نے دعا مانگی اللہ میرا کاروبار بنا دے، اللہ سے بہترین کاروبار دے، یا اس نے دعا کی اللہ کاروبار میرے کاروبار تو نہیں ملا لیکن ایک زبردست قسم کی آزمائش آ رہی ہے، اللہ جل جلالہ نے اس آزمائش میں اس کو کامیاب بنایا ہے۔ اور یا قیامت کے اندر اللہ جل جلالہ اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے مانگے گا نہیں اللہ اس کو غصے ہو کر کیا مانگے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندہ تو نے کیا مانگے، یا اللہ میں نے فلاں چیز مانگی، اللہ ارشاد فرمائے گا میرا بندہ فلاں زمانے میں ایسا حال آیا کتنے لوگ ذلیل ہو گئے، میں نے تجھے ذلت سے بچایا تھا کہ نہیں، وہ تو میں نے تمہاری دعا قبول کی۔ ایسے کئی حالات آتے ہیں جو وہ گرنے والا بندہ گرنے والا ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم بندے ہیں، ہمارے ذمہ بندگی ہے، ہمارے ذمہ بندگی ہے۔ بزرگ تھے وہ راستے میں جا رہے تھے تو خشک پہاڑ انہوں نے دیکھا، تو خشک پہاڑ دیکھ کے کہا جی میں آیا اس کو کہ اللہ میاں یہ پہاڑ کیوں خشک ہے، اس کے اوپر تو سبزہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے دل میں الہام کیا کہ تو میرا مشیر کب سے بنا ہے کہ تو مجھے مشورے دے رہے ہے۔ بھائی ہمارے حضرت ایک شعر فرمایا کرتے ہیں نہ اچھا ہے ہمیں تو بندگی سیکھنی چاہیے۔ آج ہماری بندگی میں کتنی کمی ہے، قرآن سے ہماری زندگی کوئی نہیں، نمازوں میں ہمارا دل لگتا نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ عبادات کے اندر ہم کم پڑتے ہیں، جی تنگ ہو رہے ہیں عبادات میں، اللہ معاف کرے۔ مسجد میں بیٹھنے سے ہمارے جی تنگ ہوا ہے، تو یہ تو ہمارا حال ہے۔ جو اللہ کے بندگی میں تنگ ہو رہا ہے وہ کیسا بندہ ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی ہے بندگی شرمندگی، زندگی ہے بندگی کے لیے، اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ بندہ شرمندہ ہی ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں قرآن کے اندر اللہ جل جلالہ نے تمام حل بتائے۔ آپ لوگ میری بات سن رہے ہو شاید کیا فرمایا؟ جگہ قرآن نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو گرے مصیبت ہے، آج جو خشکی میں بھی مصیبت ہے تری میں بھی مصیبت ہے، تو فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، دن غفلت میں رات غفلت میں، دن گناہوں میں رات گناہوں میں، تو اللہ نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کچھ کو تو ہم عذاب دے رہے تھے تاکہ یہ دوسرے لوگ میری طرف لوٹ کے آ جائیں، بندے میرے جا رہے شیطان کے پیچھے۔ اس لیے ایک جگہ اللہ جل جلالہ نے بڑے درد سے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے پیارے بندے اس چیز نے اس کریم پروردگار سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اس کریم پروردگار نے الذی خلقک، اس پروردگار نے تجھے پیدا کیا، انسانی شکل میں آنے والا ہے۔ اگر آج ہم جانور ہوتے تو اللہ کا ہم کچھ بگاڑ سکتے تھے؟
فسوا کا ٹھیک ٹھیک بنایا، فعجل کا بڑے اعتدال سے بنایا، جدھر آنکھیں لگانی تھی لگی تھی اللہ نے وہاں آنکھیں لگائی، جدھر ہونٹ لگانے تھے اللہ نے وہاں ہونٹ لگائی، جہاں بال رکھنے تھے اللہ نے بال رکھ دیے۔ تو اللہ جل جلالہ ای صورت ما شاء رکھتا، میرے بندے جیسے میں نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اس سے پہلے ایک صورت میں فرما کے اللہ نے یہ اپنے انعامات گنوا دیے کہ دیکھو میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر کتنے احسانات انعامات کیے۔ اس سے پچھلے صورت میں فرمایا فَأَيْنَ تو اب تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ یہ جو ہم عبادات میں کمی کر رہے ہیں یہ نقصان کی بات ہے۔ علماء نے لکھے بعض اوقات استدراج ہوتا ہے، استدراج اسے کہہ رہے ہیں اللہ نعمتیں دے رہے بندہ ادھر نافرمانیوں میں مبتلا ہے، تو اللہ کا اصل پروگرام ہوتا ہے اس کو پکڑنے کا۔ گناہوں کے باوجود اللہ دے رہے نعمت، گناہوں کے باوجود اللہ رزق دے رہے۔ نوجوان دو چار دن پہلے ایک نوجوان بلایا گیا جی باتھ روم کے اندر گھسے اور اب اس نے کوشش کی کہ پانچ اپنے آپ کو ڈال دیں لیکن بچے۔ اب اس کی شادی بھی نہیں ہے، بس کہہ رہی میں نے پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے، تو پتہ نہیں ہے جیسے میرے جی میں آ رہے پریشان۔ پوچھا نماز 5-6 دن ہو گئے کوئی نماز نہیں پڑھی، قرآن کہاں ہے؟ اس لیے انسان نام ہے بندگی کا، بندگی نہیں ہے۔ پھر میرے محترم دوستو دیکھو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ آپ تو خوبصورت چشمہ خرید سکتے ہو لیکن نظر نہیں خرید سکتے۔ اگر مال کی بات صرف ہے نا کہ مال سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے یہ بات غلط ہے۔ مسئلے اللہ اپنے فضل سے حل کرتے ہیں، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مال سے بندہ چشمہ خرید سکتا ہے، نظر خرید نہیں سکتا۔ مال سے بندہ خوبصورت گاڑی خرید سکتا ہے لیکن وہی گاڑی میں کبھی موت واقع ہو جاتا ہے۔ مال سے بندہ خرید سکتا ہے لیکن گھر کے اندر جو سکون اطمینان ہے وہ نہیں خرید سکتا۔ مال سے بے شک بندہ شادی کر سکتا ہے لیکن جو ازدواج زندگی کے مزے ہیں جس سے نیک اولاد میں پیدا ہونا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کی علامات ہے جس نے ہم کرے جو اتنے پریشان ہیں پکی بات ہے اللہ پاک ناراض ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں دیکھو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جناب رزق کا معاملہ دیکھو لوگ کتنے پریشان ہیں۔ یقین کرو اس سے پہلے زمانے میں کبھی اتنی نعمتیں بھی نہیں ملی، اس سے پہلے اتنی نعمتیں ہمیں نہیں ملی جو آج ماشاءاللہ ریاض صاحب نے کیسے خوبصورت گھر بنایا۔ ہم پہلے ایک کمرے میں پوری فیملی رہا کرتے، اب ہر ایک آدمی کا اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے اور جناب اپنا کاروبار ہے۔ تو اس سے پہلے تو اتنی نعمتیں ہمیں نہیں ملی نا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اتنے پریشان بھی نہیں ہوئے جو آج اور دوسرا بندہ پریشان ہے۔ راستے میں ہم دیکھ رہے ہوتے، راستے میں جا رہے انگلیاں ہلا رہے، اکیلے جا رہے انگلیاں ہلا رہے، اتنا پریشان۔ کوئی تنہائی میں بیٹھ کے آپس میں بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ جل جلالہ نے یہ اتنی نعمتیں جو دی ہیں، اس لیے قرآن میں کیا فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میرے بندو تم تو میرے بندے نہیں ہو نا، تو میں تمہیں چھوٹا عذاب چکھا دیتا ہوں، بڑا نہیں دے رہا، چھوٹا عذاب۔ لَنُذِيقَنَّ یہ تو علماء تو لگا کر ہوں گے وہ جانتے ہیں لام تاکید بانو تاکید کا سیغہ ہے۔ لَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ادنا عذاب دے رہا ہوں جو اتنا پریشان میں نہیں کیے، دون العذاب الاکبر بڑا عذاب نہیں ہے، یہ تو ہلکا عذاب ہے۔ اور یہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس کی وجہ میرا قرآن میں فرمائے لعلہم یرجعون کہ تم میری طرف لوٹ کے آؤ، میرے بندے بنو، میری بندگی کرو، مجھے راضی کرو۔
اس لیے لاکھوں روپے کا بندہ تو فرنیچر خرید سکتا ہے، لیکن وہ سکون کہاں سے لائے گا جو رات کو اس کو نیند آئے گی؟ اس لیے پوری رات کے چھت کو دیکھو کہ کس چیز میں پوری رات کیسے گزری، پوری رات گناہ کر کے جو نا کبھی ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، وہی ٹی وی چلا رہے اور کوئی فلم ڈرامہ چل رہا ہے وہ دیکھ رہے اور جناب اسی میں سو گئے، اب صبح 10 بجے چلے گئے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس حال میں موت آئے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے موت آئے گا، اب کیا پتا ہوئی کہ جو آپ رات کو سوئے گا ضروری بات ہے اس کو اٹھے گا، یہ تو کچھ ضروری بات نہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا ارادہ تھا کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، فلاں دن یہ کرنا ہے، ان بیچاروں کو وہ کل نصیب ہی نہیں ہوئی۔ وہ اس چکر میں تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کتنے پلان پر رہے تھے، اللہ نے ان کے پلان کو ختم کر دیا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ بھائی ہم سب نے یہ ذائقہ چکن ہے، ایک منٹ کے لیے اب آپ سوچیں جو نا اتنے زیادہ مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا ہم کیا کریں گے؟ ہم کوئٹہ میں تھے تو ایک بزرگ تھے، وہاں تبلیغی بزرگ تھے، انہوں نے زندگی میں اپنے لیے قبر بنایا ہوا ہے، تو کہا میں کبھی کبھی اس میں لیٹتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میں برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سخت خوف ہو رہا ہوتا ہے، میں اس میں کر رہا ہوتا ہوں، تو کہہ رہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زندگی میں اس میں نہیں سوچ سکتا، مجھے خوف ہے، اب موت آئے گی پھر کیا کروں؟ ہم سب سوچیں ہمارے پروگرام ٹھیک نہیں ہے، آج اللہ سے معذرت کرنے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ دیکھو آج بندوں کے پاس بھی اگر دو چار بندے چلے جائے معذرت کرنے کے لیے، ہم معافی مانگنے آئے ہیں، دنیا والے معاف کرتے ہیں، تو جو سب کریموں سے بڑا کریم اللہ جل جلالہ ہے، وہ تو انتظار تھا، وہ تو معافی کے لیے بیٹھے ہیں، کب یہ میرے نافرمان بندے ہو کے آئے جنت سے شروع کرتا ہے۔ ایک جگہ تو بڑے عجیب فرمائے وہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ جل جلالہ اپنے رحمت کے ہاتھ صبح پھیلا دیتے ہیں کہ رات کے گناہگار آ کے توبہ کر لیں، اور ایسے ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اور پھر صبح بھی ایسی ہوتی ہے، رات کو بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تو انتظار میں ہے کہ کب یہ میرے نافرمان بندے آ کے میرے سے جڑا کر لے اور میں ان سے راضی ہو جاؤں، ان کی دنیا بھی بنا دوں آخرت بھی بنا دوں۔ حجاج بن یوسف بڑا سخت ظالم تھا، بہت سارے صحابہ کو بھی اس نے شہید کیا تھا، تو ایک مرتبہ اس کو کوئی ہوش آئے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اتنے لوگوں کو میں نے قتل کیے، شہید کیے، تو ایک دن ہوش آئے تو والدہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسی کوئی بات چلی تو والدہ نے کہا بیٹا رک جاؤ، یہ جو کر رہے نافرمانی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گا۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں جان اگر اللہ جل جلالہ میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں دے دے تو کیا تو مجھے سزا دے گی؟ تو والدہ نے کہا بچہ میرا، تو میرا دل کا ٹکڑا ہے، کیسے میں تجھے عذاب دوں گا، سزا دوں گا؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اماں جان میرا اللہ جل جلالہ جو 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں وہ مجھے کیوں عذاب دے؟ اس لیے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ لیکن اب کوئی دعائیں توبہ تو کر میں بھائی،
اس کے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو رجوع نہیں کرتا، اللہ کی طرف آتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا یہ ظالم ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے بغیر ہمارا مسئلہ کوئی حل کر نہیں سکتا بھائی۔ جن کے پیچھے ہم جا رہے ہیں بیچارے خود محتاج ہو کے مسئلہ کیسے حل جائے گا؟ کوئی ایک آدمی کا بادشاہ کے پاس گئے کہ میں ان سے کوئی اپنی حاجت پیش کر دوں تو یہ بادشاہ میری کوئی ضرورت پوری کر دیا۔ جب وہ چلا گیا دیکھا تو بادشاہ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کے سامنے، اس نے دیکھا بھائی یہ بھی تو اسی سے مانگ رہے نا، خود سے کیوں نہ مانگ۔ تو ہمارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے بغیر ہمارے مسئلے ہو ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام صحابہ سارے رجوع کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم آہے بھرنے والا تھا۔ ان کی سنت دیکھو، آج ہمارے اوپر جو صاحب یہ صاحب ہے ان کے اوپر حج فرض ہے، وہ جائیں گے وہاں کعبہ شریف کا جو ہے طواف بھی کریں گے، 7 چکر کاٹیں گے، پھر صفا مروہ کی صحیح بھی کریں گے، قربانی بھی کریں گے اور جو ہے بالوں کا بھی کاٹیں گے، تب جا کے ہم جو ان کی سنت ہے اور جن کے اوپر فرض ہے وہ پورا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ آگے بڑھنے والا ہے، پیغمبر آگے بڑھ رہا ہے جن کے لیے اللہ نے جنتوں کا فیصلہ کر دیا، اور ہمارے بارے میں کوئی پتہ نہیں تو ہم آگے نہ بڑھے اللہ کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے حضرت نے فرمایا پچھلے دنوں یہ کورونا کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا پچھلے سال، تو حضرت نے فرمایا اس کا کاف ہٹا دو، رونا شروع کر دو، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ وہ ہم جب چھوٹے تھے نا روتے تھے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ روتا ہے تو والدہ فوراً اٹھا لیتی ہے کہ کیا ہو گیا اس کو، رات 2 ہو 1 ہو 4 ہو 3 ہو 5 ہو، والدہ اٹھا کے اس نے پیشاب سے صاف بھی کر دیتی ہے اور جناب دودھ بھی پلاتی ہے، بس بچہ روتا ہے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ روتا گیا میری والد صاحب کے پاس گئے ہوگی بند کرنے سے خوش ہو گیا، پھر جب رونا بند نہ کرے گی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، تو بچے جب تک روتا رہا اس کا مسئلہ حل ہوتا رہا، دل ہمارے سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، اس لیے اللہ کی رحمت بھی رک گئی، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اوپر سے بدمعاشی بھی کرتے ہیں، توبہ کرتے نہیں اس لیے پریشان ہے۔ بس ہمارے مسئلوں کا حل ہی توبہ ہے، ہم اللہ کی طرف سے رجوع کریں۔ اللہ بس بندے تھے گناہوں کے گندے ہیں، ہم نے آپ کو بہت شیطا کرتے، صبح توبہ ہے شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے، باثر ہے یا بے اثر ہے اللہ تو جان، اپنا کرنے کا کام توبہ ہے، ہمارا کام یہ کہ اللہ بس معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، بس اللہ پھر بھی کوئی نہیں کریں گے۔ میرے بارے میں سفیدی لگ گئی ہے نا، تو میں نے کہا حدیث پاک پچھلے دنوں وہ یستحی کہ بے شک اللہ حیا کرتے ہیں، جن کے بالوں میں سفیدی ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ان سے حیا ہے کہ ان کے ہاتھ خالی ہونے چاہیے، لیکن ہمارے دل اتنے کھڑے ہوئے یقین کرو ہمیں اللہ سے کوئی حیا نہیں ہے، اللہ تو ہم سے حیا کرتے ہیں لیکن ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ سے حیا نہیں ہے، بدنظریاں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت نے فرمایا جو بدنظری کرتے ہیں اللہ جل جلالہ آخری وقت میں ان سے ایمان چھین لیتے ہیں، آخری وقت میں ان سے کلمہ اللہ چھین لیتے ہیں۔ بدگمانیاں کر رہے ایسے جناب چلتے چلتے بعض کو اللہ معاف کرے زناؤں میں اٹھا ہے، بعض ہوتے کس چیز میں اٹھا ہے، یہ اتنی نافرمانیاں ہوئی تو پھر کہاں، اور گناہ بھی نہیں توبہ بھی نہیں، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے ایمان والوں پھٹے پھٹے آ جائے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ جب تم ایسی توبہ کرو امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔
تو اتنے بڑے کریم پروردگار کہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بچیں گے. آگے فرمایا ہوا ہے پھر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے. ایک حدیث پاک میں فرمایا میرے بندو تمہارے کیا گناہ ہوں گے، تمہارے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یا ابن آدم ان بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے تیری کیا گناہ، تیرے گناہ کیا ہو سکتے، تیرا گناہ کچھ بھی نہیں ہے. آسمان کے چکوں کو لگ جائے چھپ جائے اور تو کہے اللہ میری توبہ بس معاف کر دے. فرمایا غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں آتا ہے، معافی تو تو مانگ. اور پھر فرمایا کہ جن فرشتوں نے تمہارے گناہ لکھے ہیں ہم ان فرشتوں سے بھی تمہارے گناہ مٹا دیں گے تاکہ قیامت میں تجھے تانا نہ آئے. کتنی قریب پروردگار کریکٹر رہتا ہے اس کا. تو بندہ مر جاتا ہے لیکن کریکٹر وہ کافی کا لکھا رہتا ہے. ایک اللہ کا قانون ہے، اللہ کے ہاں نافرمانیاں ہو گئی، یہ گناہ ہو گئے، بندے نے رجوع کیا اللہ معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، پچھلے سارا کاٹا اللہ نے مٹا دیا، بلکہ اس گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. یہاں تک فرشتوں سے بھی بلا دیا کہ کوئی میرے بندے کو تانا نہ دے. تو کتنی قریب پروردگار ہے ہمارے پاس. اس لیے ہم سارے لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے جو ہم نے کیے ہیں. ہمارے کچھ گناہ خلوتوں کے گناہ ہیں، تنہائیوں میں وہ بڑے ظاہری ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. تنہائی ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں. وہ ایک حدیث بات میں ہے کہ میرے بندے تو نے تو فلاں دروازہ بند کر دیا، فلاں کھڑکی بند کر دی، تو بچہ نہ دیکھے، وہ نہ دیکھے، یہ سارے پروگرام کو تو نے بند کر دیے، لیکن میں اللہ جل جلالہ تجھے جان سے دیکھ رہا تھا، تو نے میرے سے کوئی آیا نہیں. فرمایا کہ میرے بندے میں تجھے تمام اتنے پورے کائنات میں تو نے مجھے اتنا کمزور سمجھا، حقیر سمجھا کہ تو نے سب سے تو پردہ کیے اور میرے سے کوئی پردہ نہیں کیا، تو نے میرے سے کوئی حیا نہیں کیا. اس لیے میں مستقبلی ہمارے گناہ ظاہری ہیں، اگر استمرار ہیں گناہوں کے اوپر دوام ہے، بند لگے گناہوں کے اندر خدا نخواستہ اس حال میں ہوتا ہے. ہمارے علاقے سے آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، وہ کچھ نوجوان گئے وہاں سوار، رات کو انہوں نے شراب پیا، شاید سردی زیادہ تھی تو کوئی جناب وہ چلا دیا ہے، ہیٹر کوئی چلا دیا، رات کو بند ہو گیا جناب. 2 دن بعد گئے اتنے موٹے موٹے ہو گئے تھے، ان کے منہ مر گئے شراب کے نشے میں. اب بندہ خود سوچے جو شراب کے نشے میں مرے، نافرمانیاں کر کر کے مرے، وہ کون سے جنت میں جائے گا. بے شک اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ رحیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کرے بدماشی بھی کرے. سوچنا چاہیے کیونکہ پتہ تو ہمیں ہے نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کو موت کون سے زمین پہ آنی ہے. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ایک جگہ کھڑے تھے تو ایک نوجوان کے پاس کھڑا تھا. ایک سفید شاہ کیا اس نے اس نوجوان کو، وہ ویسے گور کے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے، ایک سفید تو اس نوجوان نے اس سفید کو دیکھ کے یہ ڈرا ہے، پتہ یہ مجھے کیوں گور کے دیکھ رہے تھے. تو اس نوجوان نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جی کو ہوا کو حکم دو، میں نے فلاں جزیرے میں جانا ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں نے وہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس نوجوان کو اٹھا کے اس جزیرے میں پہنچایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سفید سے پوچھا کہ بھائی تیرا کیا کام تھا، تم اس بچے کو دور کے دیکھ رہا تھا. تو اس نے کہا میں آج اسرائیل علیہ السلام ہوں، میں نے اس کی روح وہاں قبض کر دی اور یہ یہاں پہ رہا تھا. میں حیران تھا، اس لیے میں دور کے دیکھ رہا تھا کہ بندہ تو وہی ہے جس کے بارے میں حکم ہے، اور حکم یہ ہے کہ پورا جزیرے میں اس کی روح قبض کر دو، یہ یہاں بھی ہوتا ہے. تو وہی پتہ نہیں ہے آپ کس موڑ پہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا.
اور خدا نخواستہ سے گناہوں کے اندر لگ کالے کلوٹے دل. قرآن نے کیا فرمایا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. بھائی مال اور بیٹے قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا الا من اتى الله بقلب سلیم. جو سلامتی والا دل لے کے آئے گا اس کو فائدہ ہوگا. سلامتی والا دل علماء سے پوچھو قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ بھائی جس کے اوپر کسی کا قبضہ نہ ہو، اللہ کا قبضہ ہو. ہمارے حضرت دعا کیا کرتے ہیں اللہ تو ہمارے دل میں آ جا، اللہ تو ہمارے دل میں سما جا، اللہ تو ہمارے دل میں چھا جا. اس لیے فرمایا میں زمین آسمان میں نہیں سماتا، میں مومن بندے کے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے. اور یہاں دل میں مال کی محبت، دنیا کی محبت اور جناب تمام چیز کیسے اللہ ہمارے دل میں ہے؟ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ہم سے ملک مال کا مطالبہ نہیں کیا. قلب سلیم من خشی الرحمن بالغیب، کہ جس نے رحمان کو رحمان کو بن دے کے ڈرا، جس نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں. یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، غیب کے اوپر ایمان ہے. تو فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب اللہ جل جلالہ کو بن دے کے ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع الی اللہ والا دل لے کے آیا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ادخلوہا بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہوں گے. جو رجوع الی اللہ والا دل لے کے آیا. اس لیے میرے محترم یہاں دلوں کے اوپر محنت ہے، ایمان کے اوپر محنت ہے، قرآن کے اوپر، نماز کے اوپر محنت ہے. ہماری نماز لمبی لمبی ہو جائے، سجدوں میں سرور آئے. آج تو ہم سجدوں میں پریشان ہو رہے ہیں، اللہ کے پاؤں میں اللہ کے قدم مبارک میں سر رکھ کے پریشان ہیں. ہمارے حضرت بڑے حضرت جیتے حضرت غلام حبیب صاحب، انہوں نے فرمایا اے مسلمان تیرے ہاتھ میں وہ قرآن اور تو رہے پریشان. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاتھ سے قرآن گیا، نماز گئی، آپ جناب کیسے تجھے سکون آئے گا؟ اس لیے اللہ نے بے سکون کر دیا. تو اللہ جل جلالہ ہمیں سکون کی زندگی دے دے. بھائی اللہ نے ہمیں دنیا میں اعمال کے لیے بھیجا. اعمال کے بغیر ہماری زندگی نہیں بنے گی. ایک دو جلال الدین سیوطی صاحب کا ان کی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے کہ الفاتحہ تمنع غضب الرب. فاتحہ جو زیادہ زیادہ پڑھے گا سورہ فاتحہ، اللہ کا غصہ اس سے ختم ہوگا. الحمدللہ یا رب العالمین. ہم چاہ رہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں فرمایا کہ صدقہ کرو، ان الصدقہ لتطفی غضب الرب. صدقے سے بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. سورہ فاتحہ زیادہ زیادہ پڑھو، اس سے بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آج کوئی کیا کرے؟ کوئی تو ہم سنتے آ رہے ہیں سکون کی چیز، تو گانے سن رہے ہوتے ہیں یہ سکون کا چیز، اس سے سکون تھوڑی ہے. جو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا ہے فاتحہ پڑھو. جو فاتحہ پڑھے گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر فرمایا یاسین تمنع عطش القیامہ. جو سورۃ یاسین پڑھے گا قیامت میں اس کو پیاس نہیں لگے گی. اس لیے حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ. جو سورۃ یاسین دن کے شروع میں پڑھے گا تمام دن کے حاجات ضرورت اللہ تعالیٰ فرما دے گا. اور ہمارے حضرت کو پوچھتے ہیں کبھی کوئی اپنی کوئی بات پیش کرتے تو حضرت پوچھتے بھائی کچھ پڑھتے قرآن پڑھ سورۃ یاسین پڑھتے، تو حضرت کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے کیا نیت ارادہ کیا ہے؟ وہ جی دنیا کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے. حضور پاک نے کیا فرمایا کہ قضیت حوائج، حوائج کہا ہے، حاجت نہیں کہا، جمع کا لفظ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے حاجات، ضروریات، مسائل حل ہوں سورۃ یاسین پڑھنے سے. لیکن پڑھتے ہوئے بندے یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں اس لیے سورۃ یاسین پڑھوں کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ سورۃ یاسین اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ پیارے سے راضی ہو جائیں. تو اس لیے جلال الدین سیوطی صاحب نے کیا لکھا ہے کہ یاسین تمنع عطش القیامہ. جو سورۃ یاسین پڑھے گا قیامت میں پیاس نہیں لگے گی.
اس لیے علماء نے لکھا ہے کسی حدیث کی شرح ہے 7 سمندر بھی قیامت میں پھیلائے جائے تو اس کا جنا پیاس نہیں بجھے گا. جو سورۃ یاسین پڑھے گا قیامت میں اس کو پیاس نہ لگے گا. آگے فرمایا دخان تمنع من احوال القیامہ. جو سورۃ دخان پڑھے گا تو قیامت کے احوال سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. کیونکہ قیامت میں لوگ پریشان ہوں گے. سارے لوگ کہیں گے یہاں تک انبیاء علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی نفسی اللہ ہمارا کیا بنے گا. جو سورۃ دخان پڑھے گا اب دیکھو اپنے مسائل کو ہم بیان کرتے ہیں. اب اللہ جل جلالہ نے قرآن کے اندر تمام مسئلہ کہا رکھا ہے. سورۃ دخان پڑھنا پڑے گا اللہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ قیامت کے احوال سے مجھے نجات دے. آگے فرمایا الواقعہ تمنع الفقر والفاقہ. ہم فقر و فاقے کی بہت شکایت کرتے ہیں. کوئی مسئلہ ہے کوئی کاروبار بند. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹیاں تھیں تو انہوں نے اپنے بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ضرور سورہ واقعہ پڑھو. 27 پارے کیوں پڑھو کہ اس سے کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. ہم تو پوری دنیا والوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں پریشانی ہے لیکن جس کے اندر اللہ نے حل رکھ کر اس کو اٹھاتے نہیں ہیں. اور جو چاش کی نماز پڑھے گا 10 بجے والی نماز کبھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا. اللہ ان کے حاجات ضروریات غیب سے پوری فرما دے گا. آگے فرمایا الکوثر تمنع خصومۃ الخصماء. جو سورہ کوثر زیادہ زیادہ پڑھے گا انا اعطیناک 3 آیت کی ایک سورت ہے. انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھے گا کہ جو سورہ کوثر زیادہ پڑھے گا دشمنوں کی دشمنی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. کبھی کس سے خوف ہے کبھی اس کا خوف ہے کبھی اس کا خوف ہے. سورہ کوثر زیادہ زیادہ پڑھے گا یا اللہ اس خدا سے مسئلہ ہے ایک دو حال ہوتے کہ نہیں. آگے فرمایا الکافرون تمنع عند النداء. جو سورہ کافرون زیادہ پڑھے گا قل یا ایھا الکافرون 5-6 آیات کہ موت کے وقت نظر کی حالت سنکنن حالت نظر کی حالت میں موت کے وقت جو ہے نا جو کافرون پڑھے گا اس وقت اللہ اس کے ساتھ عافیت فرما دے گا. ایک جگہ میں نے دیکھا کسی عالم نے لکھا ہے جو سورہ کافرون پڑھے گا وہ منافق بن کے نہیں مرے گا. آگے فرمایا الاخلاص تمنع النفاق. جو سورہ اخلاص زیادہ زیادہ پڑھے گا تو منافق بن کے نہیں مرے گا. سورہ اخلاص زیادہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آسان ہے مشکل ہے سب کو آتا ہے. آگے فرمایا الفلق تمنع الحاسدین. جو سورہ فلق زیادہ پڑھے گا حاسدین سے حسد کرنے والے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. والناس تمنع الوساوس. اور جو سورہ ناس پڑھے گا تو اللہ جل وسوسوں سے اس کی جان چھڑا دے گا. اب نماز میں وسوسے آ رہے ہیں اور جناب قرآن میں وسوسے آ رہے ہیں. اچھا کئی ہمارے پاس کئی دوست آتے ہیں. ایک نوجوان ہے اس نے کہا جی میں نے شادی کی ہے اور بار بار میرے زبان میں آ رہے جو ہے طلاق طلاق کہہ رہے میرے زبان کو روکو. یہ کیوں آ رہے کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہا. نمازوں میں کمزوری قرآن میں کمزوری. جب یہاں کمزوری ہوگی تو پھر یہاں کی مصیبت آئے گی. اور بہت سارے واقعات ہیں. تو میرے محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ جو ہے نا قرآن سے زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن ہے جو ہمیں بچائے گا. یہی حال ہے. ایک جگہ فضائل رمضان میں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قرآن اور ایک روزے یہ 2 اعمال ہیں. اعمال روزے اور قرآن یہ قیامت میں بندی کے لیے اللہ کے ساتھ جھگڑے گا. اور قرآن کا ہے ربی انی منعتهم النوم باللیل. اللہ یہ پوری رات تراویح میں قرآن سنتا تھا پڑھتا تھا اس لیے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. فشفعنی میری سفارش قبول فرما. اور روزہ کہہ رہی ہے کہ منعتهم الاکل والشرب بالنهار. دن کو میں نے حلال رزق سے اس کو روکے رکھا. اس کا منہ بند تھا. حلال پانی حلال کھانا سب کچھ پڑا یہ نہیں کہا رہا تھا کون سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان. اللہ دونوں کی سفارش قبول فرما کے بندے کی مغفرت فرمائے.
اس لیے ہم قرآن سے دلگی کریں. رمضان شریف آ رہا ہے. میرے محترم دوستو، ہمارے مسجد کے امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ ہمارے مزارِ رحمۃ اللہ علیہ، رمضان شریف میں 61 قرآن پاک ختم کیا تھا. 61 دن میں ایک پڑھا کرتے تھے، ایک تراویح میں ایک رات. ہمارے لوگوں کے جو ویسے قرآن سے دل بھری بھری اور جنہوں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لو طہر قلوبکم ما شجعتم من کلام. اگر تمہارے دل پاک ہو جائے تو پھر بھی قرآن سے تمہارے دل نہ بھرے. بہت سارے ساتھی آپ کو ملیں گے پچھلے رمضان اور آنے والے رمضان میں پڑھیں گے تو پھر یہ قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا. اس لیے رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں بھرپور نیت کریں کہ اللہ بات کو. اب دیکھو پورا سال ہمیں موقع نہیں ملتا تہجد پڑھنے کا، اب تو ویسے تسحروا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سحر کھایا کرو فإنه فيه البرکہ، کیونکہ سحر کھانے میں برکت ہے. انشاءاللہ سب ساتھ اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے یہاں بھائی بہنیں بھی آئی ہو تو دیکھو یہ جو سیریاں تیار کر رہے ہوتے ہیں اور افطاریاں تیار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے اور اللہ کرے کہ دوبارہ ہماری زندگی میں وہ دن آیا ہمیں حرام باندھے اور حرم شریف پہ آ رہے ہوتے اور ایسے جو رمضان کا مبارک مہینے وہاں ہمیں نصیب فرما دے. وہاں دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو زبردستی پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھائے، وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کھجور سے ہمارے پانی سے یہ افطار کرے تو اس کے روزے کا اجر مجھے ملے. سارا دن کس میں روزہ رکھا ہے کہ نظر اس میں ہے. تو جو ہماری مائیں بہنیں یہ سیریاں افطاریاں تیار کر لیا نا، ان کو بھرپور اللہ دیا. گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے جو روزہ کا اجر فری میں مل رہا ہے. اور یہ تراویح پڑھ رہے ہیں ان کا اجر بھی مل رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کا اجر بھی مل رہا ہے. شوق ذوق سے کرے پھر وہ بھی اہتمام کرے. شیخ لکھتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ 15 تلاوت کرتی. ایک زمانے میں ماشاءاللہ خواتین کے اندر قرآن حدیث کا شوق ذوق. ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مرد جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں اور نمازوں میں جا رہے ہیں، ان کو تو بہت اجر ملتا ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہمیں کیا ملا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ایک دن دے دیں جس میں آپ ہمیں کچھ سکھائیں. تو ہمارے حضرت نے لکھے ایک حدیث کا حوالہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کا دن حضرت رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ کس وجہ سے ام حکیم رضی اللہ عنہ کی اہلیت فتح مکہ سے پہلے یہ اکرم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بہت شیخ کیا اور حضور کو بہت تکلیفیں پہنچائی جاتی. حضرت اکرم کو پتہ تھا کہ جب فتح مکہ ہو گیا اب حضور کے سامنے مجھے لے جائیں گے تو مجھے 2 منٹوں میں آپ ختم کر دیا. اس لیے وہ نکلے گھر سے کہ چلو میں کہاں چلا جاؤں اور میں تو بچ نہیں سکتا ہے. تو ان کی اہلیہ ام حکیم رضی اللہ عنہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چلی گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئی. اور پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو میرا میاں ہے، شوہر ہے میرا، انہوں نے آپ کو بہت تکلیف دی لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بھی لے کے آ جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لے آؤ، ان کو بھی معافی دی. تو میں حکیم رضی اللہ عنہ کے پیچھے باہر چلی گئی تو لکھا ہے کہ وہ دریا کے کنارے گئے، کشتی میں بیٹھا اور بیچ میں پہنچا. جدھر سے میں حکیم رضی اللہ عنہ پہنچی ان کی اہلیہ وہ دوسری کشتی میں بیٹھ کے وہ بھی درمیان میں پہنچی اور ان کو کہا آگے مت جاؤ، میں نے معمول کی حضور نے ان کو معاف کیا. تو اس وقت علماء نے لکھا کہ یہ جنگیں بنے اس وقت مسلمانوں کی، لیکن حضرت کا مرجع کس وجہ سے بنے؟ ایک عورت کی وجہ سے. اور کئی واقعات ہیں ایسے. تو میرے محترم بھائی دوستو یہ جو ہماری بہن تشریف لائی ہے
یہ جو اعمال کر رہی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرے، اخلاق ان کو سکھائے گا. اب عمومی طور پہ دیکھیں یہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ادھر سے میاں بیچارہ تکایا ہے باہر سے، اب باہر کی کتنی پریشانی ہے کاروبار، یہاں سے یہ جو ہماری مائی بہنیں وہ آگے سے جناب آتے ہی اتنی پریشانیاں سامنے کر دیتے، ظاہر بات ہے پریشانی ہوتی، جھگڑا ہوگا. اس لیے جب مرد آئے گھر تو کیا السلام علیکم کہے اور پانی پیش کرے اور ان سے حال احوال کرے، ایک دم اپنے رسیدے پیش نہ کرے. اس وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں. دوسری بات یہ دوسرے کو معاف بھی کرتے رہے. ہم میں سے کوئی پیغمبر تھوڑے گے ساتھ، تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس بات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اب توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں. توبہ کے کلمات ہمارے یہ جو مشائخ ہیں سب کا طریقہ ہے. طریقہ کیا ہے کہ ہر مجلس کے آخر میں توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور آگے اللہ جل جلالہ ہمیں 100% سنت کے مطابق زندگی دے دے. اور اس کا قرآن میں بھی تو ان کلمات کو پڑھتے ہوئے بندہ 3 نیتیں کرے گا. یا اللہ میں ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، وہ ضرور ظاہر رزق کی توبہ ہے. جو گناہ لوگوں کے سامنے کرو جو چھپ کے کرو ان سے توبہ کرو. مرد بھی پڑھے اور خواتین بھی پڑھے اس کو. اب توبہ کے کلمات تو یہ ایک نیت ہے وہ ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرو. دوسری نیت ہے یا اللہ میں نے اب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار نہیں کی، سنت کے مطابق میں نہیں چلا، اب میں چلوں گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اتباع سنت کروں گا. اتباع سنت میں اس کو بھی دیکھے دیکھو یہ جن ساتھیوں کی جو ہے نا داڑھی نہیں ہے ناراض نہ ہو. ہم نے بغیر داڑھی کے قبر میں جانا ہے کیا ہے؟ یا اللہ ہم آپ کے پاس ایسا آنا چاہتے صاف ستھرے. بھئی اللہ نے مرد کی داڑھی بنائی ہے. اگر اللہ کو اگر ہماری داڑھی پسند نہ ہوتی نہ ہمیں عورت جیسے شکل دے دیتا. اللہ کو ہماری داڑھی پسند ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہے نا سنت ہے یہ. دیکھو اس سے ہمارے محبوب کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ صبح جوان اٹھ رہے ہو ایسے خوبصورت، وہ جو ہے نا سنت وہ ختم ہو رہے اور نالیوں میں جا رہے. بعض دوستوں کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ پہلے میں نیک بنوں گا پھر داڑھی رکھوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ وہ نیک کب بنے گا؟ بھئی اگر نیک بننے سے پہلے موت آئے پھر. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا بھئی سنت کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، ایک روایت میں 2 لاکھ آئے. انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے بھی داڑھی نہیں منڈائی. صحابہ میں سے کسی نے یہ عمل نہیں کیا. اگر تمہیں کوئی ولی اللہ ملے گا اس کی زبردست داڑھی ہوگی. تو ہمارے حضرت کہتے ہیں بھائی جن کی نہیں ہے وہ 33 نمبر رکھو چھوٹی چھوٹی، کہ اگر موت آئے تو 33 نمبر پہ پاس ہے نا، تاکہ قبر میں پاس ہو جائے بندہ. تو دوسری نیت اتباع سنت کی کرے کہ یا اللہ آئندہ میں حضور کے 100% سنت اختیار کروں گا. اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ میں تیرے سے ہر حال میں راضی ہوں، تو بھی میرے سے ہر حال میں راضی ہو جا. تو یہ 3 نیتیں کرنی پڑتی. اگر کوئی بید کی نیت کرے اس کی بید بھی ہو جائے، ورنہ یہ گناہ تو انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. تو اب میں جو ہے نا یہ خطبہ پڑھتا ہوں، پھر آپ سارے لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ساتھ ساتھ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. تو ان کلمات کے پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو گئے. 22ویں پارے میں اس کا حکم ہے. 22ویں پارے میں اس کا حکم ہے. حدیث پاک میں اس کا حکم ہے. تو اس کے پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو گئے. اب حل کے وظائف ہے بھائی. 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 مرتبہ صبح پڑھے 100 مرتبہ شام, تاکہ دن کے گناہ دن معاف. آج کا کام کل پہ مت چھوڑو. یہ نہ ہو کہ بھئی آج کے گناہ کل کے گناہ پرسوں کے نہیں, بس پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. ندامت کے ساتھ پشیمانی کے ساتھ پڑھے کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے. اور 100 مرتبہ درود شریف صبح پڑھے 100 مرتبہ شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صبح و شام ضرور پڑھے, کیونکہ اگر 100 مرتبہ نہ پڑھ سکے بھائی 41 مرتبہ پڑھے. 41 نہ پڑھ سکے 11 لیکن پڑھے ضرور. دن میں اعمال کو کوئی نہ گانا ہو بھائی. ڈیلی کپڑے بدل رہے, کھانا کھا رہے, پی رہے, دکان جا رہے, شادی بیاہ میں جا رہے, ڈیلی اعمال بھی کرے. اور تیسرا کام ہے ایک پارہ تلاوت کرے, ایک پارہ نہ آدھا کرے, ایک پاؤ کرے, پڑھے ضرور. ویسے کبھی اگر موقع نہ ملے تو بس اٹھا کے سینے سے لگائے بوسا دے, یا اللہ یہ تیرا کلام ہے. ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا ہے, ایک بندہ ایسے ہی تھا, مصروف تھا, وہ قرآن اٹھا کے بس سینے سے لگاتا, بوسا دیتا. جب انتقال ہوا کسی نے دیکھا کیا ہوا, کہ اللہ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرما دی کہ تو نے میرے کلام سے بہت محبت کی. تو اگر ہم لوگ اٹھائیں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے نا اللہ پاک معاف بھی کریں گے اور مزید قرآن کے برکات بھی نصیب ہوں گے. تو ایک پارہ تلاوت, ایک نہ ہو آدھا نہ ہو, پاؤ ضرور پڑھے, ایک رکوع پڑھے ڈیلی. بعض لوگ آج ہمارے دوست ہوتے ہیں بھائی صبح سورۃ یاسین پڑھے, شام کو سورہ واقعہ پڑھے, یہ پڑھے, باقی قرآن پڑھتے نہیں ہیں. ترتیب سے پڑھے, الف لام سے شروع کرے, پڑھتے جائے, من الجنۃ والناس سے آخر تک پڑھے. 6666 آیات علماء نے لکھے. اس میں اب کئی تفصیل ہے, بس اسی پہ ختم کر دیں گے. اور چوتھا کام ہے مراقبہ. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو, ایک دل کا ذکر, ایک زبان کا ذکر. تو حدیث پاک میں ہے جو دل کا ذکر ہے وہ زبان کے ذکر سے 70 درجے زیادہ فضیلت والا ہے, افضل ہے, کیونکہ اس میں ریا دکھلاوا نہیں ہے. تو اس کی کیا جو نا مراقبے کی کیا کیفیت ہے کہ بندہ آنکھوں کو بند کرے, اور یہ بائیں پسلی کے نیچے اللہ نے دل بنایا. آنکھوں کو بند کرے, یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں, رحمت آ رہی ہے میرے دل کے اندر, اور دل کی ظلمت, سیاہی, غفلت, گناہوں کے خیالات جا رہے ہیں, اور خوشی میں میرا دل اللہ 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 کہہ رہے, میں سن رہا ہوں. نہ زبان سے کہنا تھا, بس سنے, وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور سنے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. جب آپ حضرات اس کو کریں گے نا, یہ کوئی منتر جادو یہ نہیں ہے, منتر جادو یہ نہیں ہے, یہ تو ایک عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہے, اور وہ تو گھنٹوں, اب ہمارے مشائخ بھی گھنٹوں بیٹھتے ہیں. تو مراقبہ کے تو اس لیے جو نا صبح و شام 15-20 منٹ سے شروع کرے, آپ دیکھیں گے اتنا سکون ہے اس کے اندر,
حد درجے سکون ہے، کیونکہ قیامت میں بھی اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ملے گی، وہی سکون ملے گا۔ تو ہم یہی سے پریکٹس کریں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، آنکھوں کو بند کریں، کیونکہ آنکھیں کھلی رہتی ہے نا تو آنکھیں ہر جگہ جاتے وہی کی چیزیں کھینچ لیتی ہیں، آنکھیں بند رہے گی بس میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، دل صاف ہو رہے، رحمت ہے، چونکہ اللہ جل جلالہ کی تجلیات آ رہے، علماء نے لکھا ہے یا سفید ہے یا زرد رنگ کے، تو وہ تجلیات آ رہے میں دل کے اوپر، اور دل کی ظلمت، سیاہی، غفلت، وسوسے، گناہوں کے خیال یہ سارے ختم ہو رہے، نمازوں کی وجہ سے خوشی میں میرا دل اللہ 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 کیا میں سن رہا ہوں، بس ہمیں سننے کا ہوتا ہے، بس آنکھ بند کر سنتے رہے، صبح و شام 15-20 منٹ کریں، آپ جب کریں گے یقین کرو آپ کی نگاہیں نیچے ہو جائیں گی، بد نظر نہیں کریں گے، پھر بہت سارے جو نا مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، وسوسے نہیں آئیں گے، یہ گناہوں کے خیالات نہیں آئیں گے، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہیں وقوف قلبی، بھائی اگر 1 لاکھ روپے جیب میں ہے نا تو ہر وقت ہاتھ لگاتے رہتے ہیں، گرے تو نہیں، کسی نے تو نہیں، 5000 کا موبائل بھی 10 مرتبہ چیک کر رہے ہوتے، بعض اوقات نماز میں بھی جیب کے اوپر ہاتھ مار رہا ہوتا، تو دل تو بھائی بہت قیمتی ہے، اس لیے چلتے پھرتے وہ ہمارے حضرت کہتے ہیں ہاتھ کار والی دل یار والا، 10 بکار دل بیار، کہ جو ہے نا چلتے پھرتے یہ سوچے اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل صاف ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت، یا اگر یہ سوچنا بنے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور 5واں چھٹا ہوتا ہے رابطہ، تو انشاءاللہ ہم تو کبھی کبھار یہاں بھی آتے ہیں، اب کل پیر کا دن ہے، ہمارے یہ سبسٹی روڈ گنج گیٹ کے اندر سبسٹی روڈ کے اوپر مدرسہ ہے، وہاں بھی مغرب سے عشاء تک ہماری مجلس ہوتی ہے، مجلس ذکر ہر پیر کو الحمدللہ ہوتی ہے، تو وہاں بھی ساتھی جڑے، کوشش کریں انشاءاللہ، اب تھوڑا جڑیں گے نا آپ کو خود کرنٹ پاس ہو جائیں گے اللہ کی محبت، یہ مشائخ نے سکھایا یہی ہے الحمدللہ، اس میں برکت بھی ہے اور اس میں جو ہے نا سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، کبھی یہ اعمال کرتے ہوئے آپ کے دل میں کبھی شکوے شکایت اللہ کی جانب نہیں آئیں گے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، کیوں ملا، کیوں، یہ نہیں آئے گا، اور بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بندہ نیک بن جاتا ہے، دل اچھا ہوتا ہے بندہ نیک بن جاتا ہے، تو اللہ جل جو مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کریں اور یہ سوچے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی آنکھ کو بند کریں، تو یہ سوچے ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، رحمت آ رہی ہے اور میرے دل کے اندر سما رہی ہے، دل کی ظلمت، سیاہی، غفلت یہ دور ہو رہے، اور خوشی میں میرا دل کہہ رہے اللہ 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 اللہ۔ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سفر کھڑی، غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سفر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار اللہ نور السماوات والارض، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے کریم پروردگار ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اللہ سری جاری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ دن کے گناہ بھی معاف فرما، رات کے گناہ بھی معاف فرما، اللہ تنہائیوں کے گناہ بھی معاف فرما۔ اے کریم پروردگار
ہم بندے ہیں، گناہوں کے گردے ہیں کریمہ، ہم تو کمزور ہیں، اللہ آپ مہربانی فرما دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے کریم پروردگار۔ ہمارا تیرے بغیر کوئی دوسرا رب نہیں ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اللہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے۔ اللہ مہربانی فرما دے، اللہ ہمیں فری میں معاف فرما دے کریم پروردگار۔ ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمیں فری میں معاف فرما دے کریم پروردگار۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی، اللہ ہم تیری محبت میں یہاں جمع ہیں کریم پروردگار۔ ہم نے دنیا کی محبت کے ذائقے بہت چکے ہیں، اللہ اپنی محبت کا ذائقہ بھی چکا لیجیے، اللہ ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکا لیجیے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں وہ نمازیں نہیں آئیں جیسے صحابہ پڑھا کرتے تھے، اللہ پوری پوری رات نمازوں میں، اللہ وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے والی نماز ہمیں بھی نصیب فرما، اللہ قرآن پڑھنا آسان فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نصیب فرما کریم پروردگار۔ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، اے پیارے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ اپنے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے بندو جب تمہارے پاس کوئی سوالی بن کے اس کو مت جھڑکو، اللہ ہم بھی آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ ہمیں بھی خالی ہاتھ مت لوٹا، اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے، اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو جس وجہ سے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ سب کے مشکلات کو حل فرما۔ یہ کریم داتا یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ علیم کے ذاتی صدور تو ہی ہے، اللہ آپ کو ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز معلوم ہیں، اللہ جو جس وجہ سے بھی پریشان ہیں اللہ سب کے پریشانیوں کو ختم فرما، سب کو سکون کی زندگی نصیب فرما، اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما کریم پروردگار، مہربانی فرما، اللہ مہربانی فرما۔ اللہ اس زمانے میں اللہ یہ فساد کا زمانہ ہے، مادی دور ہے کریم پروردگار، لوگ تو مال کو دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا تو تیرے بغیر کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس عمل بھی کوئی نہیں ہے، عمل بھی جنا ہمارے زیرو ہے، عمل کے اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، اللہ رہے سلامت تمہاری نسبت اور ہمارا تو بس یہی کا اسرا ہے۔ اے کریم داتا ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمارا مثال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا ہے کہ اللہ زیادہ مانگتے ہیں اور پیسے کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے اور اللہ دنیا کی چیزیں بھی مانگ رہے، آخرت بھی مانگ رہے، اللہ تو واسع علیم ذات ہے، تو داتا ہے، اللہ تو دینے پہ قادر ہے، ہم سب کو مالا مال فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، گھروں کے اندر جتنی پریشانیاں ختم فرما، گھر اور اسپتال میں جتنے مریض ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو قرض دار ہیں مقروض ہیں سب کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ کوئی اسباب پیدا فرما، اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے صحیح سلامت نرینہ نیکوکار اولاد عطا فرما، اللہ جن کے یہاں اولاد ہے والدین کی آنکھوں پر ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کی خوشیاں ہمیں نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما کریم پروردگار۔ جن ساتھیوں کے کاروبار نہیں ہے اللہ آپ کے ہاں تو کاروبار کے رزق کے وہ ساتھ والے خزانے ہیں، اللہ تیرے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، تو تو بڑے خزانوں کے مالک ہیں، اے کریم داتا ہم سب کے لیے اپنے خزانے کھول دیجیے، اللہ رحمت کے خزانے کھول دیجیے، برکت کے خزانے کھول دیجیے، رزق کے خزانے کھول دیجیے، اللہ مخلوق کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما، یا اللہ یہاں دو بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں ہے، قیامت کے اندر انبیاء اولیاء صدیقین شہداء ہوں گے، محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما کریم داتا، ہمیں سکون کی زندگی نصیب فرما، اس گھر میں برکات عطا فرما، اللہ ان کے اولاد میں برکات عطا فرما، ان کی صحتوں میں برکات عطا فرما، ان کے فیصلوں میں برکت عطا فرما، ان کے اللہ دنیا کے جتنے کام رکے ہوئے اللہ مہربانی فرما، اللہ ریاض بھائی صاحب کی زندگی میں ان کے اولاد میں اللہ برکت عطا فرما، ان کے فیصلوں میں برکت عطا فرما، اللہ سکون کی زندگی عطا فرما، اللہ دلوں کے اندر ان کی جتنی نیک تمنا ہے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما کریم داتا، ہم تیرے منگتے بنتے اللہ ہمیں تو بس آپ عطا فرما دیجیے، اللہ تمام
دعاؤں کو قبول و منظور فرما کریم پروردگار جتنے ہمارے بڑے چھوٹے اس دنیا سے جا چکے ہیں اے کریم پروردگار یہ شعبان کا مہینہ ہے رمضان شروع ہونے والے اللہ اس مبارک مہینوں کی برکت سے سب کے قبروں کو نور سے بھر دیجیے سب کو معاف فرما دیجیے اللہ اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما ان کو معاف بھی فرما ان کے درجات بھی بلند فرما وہ کالی جگہ اندھیریاں اللہ ان کے لیے جنت کے باغیچے بنا کریم پروردگار مہربانی فرما اللہ ہم وہ دن آئے ہمیں حرام باندھے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے تیرے گھر کی طرف آئے بار بار اللہ زیارت نصیب فرما روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زیارت نصیب فرما نمازوں کی حضوری نصیب فرما سجدوں کا سرور عطا فرما اللہ رات کے آخری پہر میں مناجات کی لذت عطا فرما کریم پروردگار ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرما ہمارے پورے جسم کی حفاظت فرما اللہ ہمیں دور دیر کے لیے قبول فرما مرتے دفن کے لیے قبول فرما ہمارے مراکز مساجد اللہ مدارس خانقاہ جہاں اللہ اللہ ہوتے ان کی حفاظت فرما ایک کریم پروردگار دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما اللہ ہمیں بھی دور دیر کے لیے قبول فرما ہمارے اولاد کو بھی قبول فرما اللہ ہم نے اپنے استعداد کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما ایک کریم پروردگار ہم نے آپ کے سامنے اگر اتنے بندے کسی دنیا دار کے گھر میں بھی چلے جائے دنیا والے بھی اللہ معاف بھی کر دیتے عطا بھی کر دیتے تو کریموں کا کریم ہے اللہ ہم اتنے لوگ مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں ہاتھ پھیلائے بیٹھے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم و مردود نہ فرما اللہ سب کو مالا مال فرما سب کو مالا مال فرما نسبت کا نور عطا فرما کریم پروردگار مہربانی فرما اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما جیسے آپ نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اللہ ایسے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما کریم کہتا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما ایک کریم پروردگار خاتمہ بھی ایمان پہ فرما اللہ جب میں سے جائے آخری وقت تو اللہ ہم سب کے رب و دل پہ ہو لا الہ